السلام علیکم، میں ہوں نجف اور آج میں آپ کو سولر پینل کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون سے قسم مناسب رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ کو سولر پینل کے متعلق تمام ضروری معلومات مل جائیں گی۔ شمسی توانائی کی مقبولیت ملک بھر میں بتدریج بڑھ رہی ہے اور ہر شعبہ زندگی اس کو اپنا رہا ہے۔ گرڈ کی بجلی، جس کا بیشتر حصہ خام تیل اور پانی کے ٹربیون سے بنتا ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ عام استعمال بھی کافی مہنگا پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ناقابل انحصار سپلائی اور مسلسل شارٹیج نے ملک میں بجلی کے بحران کو بہت بڑھا دیا ہے۔ پاکستان میں سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ماہرین زور دے کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں سورج کی ریڈیشن اور درجہ حرارت کا موازنہ جرمنی سے کیا جائے تو پاکستان میں سولر پینل سے 33% زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے رواں سال مئی میں شمسی توانائی سے 45.5 گیگا واٹس بجلی پیدا کی تھی۔ بجلی بنانے والے سولر پینل کو پی وی یعنی فوٹو وولٹک پینل کہا جاتا ہے۔ دراصل سولر پینل سولر سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں کئی ایک سولر سیل کو جوڑ کر ایک پینل تیار کیا جاتا ہے۔ سولر سیل عموماً 20 سے 25 سال تک چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، بلکہ اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، مگر یہ کام کرنا جاری رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر سولر سیل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: مونو کرسٹلائن سیل، پولی کرسٹلائن سیل، تھن فلم یا ایمارفس سیل۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا ایک سیل سلیکون کے ایک کرسٹل سے تیار ہوتا ہے۔ یہ عموماً کالے رنگ کا ہوتا ہے، کم روشنی میں بھی کام کرتا ہے۔ یہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 18% جذب کر کے اس سے بجلی بنا دیتا ہے۔ سولر سیل کی اقسام میں یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اور سب سے حساس بھی۔ اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک اپنی پوری کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ درجہ حرارت کی یہ پیمائش ہر سولر پینل کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے اور ہر سولر پینل پر آپ کو NOCT یعنی نامنل آپریٹنگ سیل ٹمپریچر کی صورت میں لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر مونو کرسٹلائن سولر پینل کے کچھ سیل زیادہ دیر تک روشنی میں ہوں اور اسی وقت اس میں سے کچھ سیل سائے میں ہوں تو پھر ان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں یا تو سارے سیل روشنی میں ہوں یا پھر سارے سائے میں ہوں۔ پولی کرسٹلائن، یہ بھی اپنے نام کے مطابق ہے، یعنی اس کا ایک سیل سلیکون کے بہت سارے کرسٹل کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ عموماً نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں کہیں کہیں دوسرے رنگوں کی لہریں یا دھبے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 15% جذب کر کے اس سے بجلی بناتا ہے، اور یوں اگر یہ مونو کرسٹلائن کے سائز جتنا ہو تو پھر اس کی نسبت تھوڑی کم بجلی بنائے گا۔ اس کی قیمت مونو کرسٹلائن کے برابر یا تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا کم حساس ہوتا ہے اور اسی طرح گرمی کی شدت بھی کچھ زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک کام کرتا ہے۔ درجہ حرارت کی یہ پیمائش ہر سولر پینل کی مختلف ہو سکتی ہے۔ بالکل مونو کرسٹلائن کی طرح اس کا بھی ایک وقت میں کچھ حصہ روشنی میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو تو سیل کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھن فلم یا ایمارفس سیل، کچھ لوگ اسے سولر فلم بھی کہتے ہیں۔ یہ سلیکون کے کرسٹل کی بجائے ایمارفس سلیکون سے بنا ہوتا ہے، عموماً کالے رنگ میں ہوتا ہے۔ یہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 10% جذب کر کے اس سے بجلی بناتا ہے اور یوں یہ سائز کی مناسبت سے سب سے کم بجلی بناتا ہے۔ یہ سب سے سستا ہوتا ہے اور اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مونو اور پولی کی طرح اگر اس کا ایک وقت میں کچھ حصہ روشنی میں اور کچھ حصہ سائے میں یا اندھیرے میں ہو تو تب بھی یہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ لچکدار ہوتا ہے۔ اپنی اسی خوبی کی وجہ سے یہ اس جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں دیگر دونوں اقسام استعمال نہیں ہو پاتی۔ اب میں آپ کو سولر پینلز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔
سولر پینل کی اپنی اقسام کے حوالے سے کم یا زیادہ بجلی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایک جتنے سائز میں تینوں اقسام ہوں تو پھر کوئی کم اور کوئی زیادہ بجلی بنائیں گے۔ سولر پینل فی واٹ کے حساب سے ملتا ہے، اس لیے چاہے کوئی بھی قسم ہو وہ پورے واٹ دے گی۔ بس مونو کرسٹلائن چھوٹے سائز میں 1 واٹ دے گا اور پولی کرسٹلائن تھوڑے سے بڑے سائز میں، اور تھن فلم اس سے بھی بڑے سائز میں 1 واٹ دے گی۔ کوئی بھی سولر پینل کتنے درجہ حرارت تک بہتر کارکردگی دیتا ہے، یہ درجہ حرارت ہر سولر پینل پر نامنل آپریٹنگ سیل ٹمپریچر کی صورت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس پیمائش سے جیسے جیسے درجہ حرارت زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھنے والی ہر ڈگری کے حساب سے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی جاتی ہے۔ درجہ حرارت کی وجہ سے کسی سولر پینل کی کارکردگی کتنی متاثر ہوگی، یہ سولر پینل پر لکھا ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی سولر پینل کا NOCT 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ٹیمپریچر -0.48% ہے تو 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ بالکل ٹھیک کام کرے گا، لیکن جب درجہ حرارت زیادہ ہونا شروع ہوگا تو 25 سے اوپر والی ہر ڈگری کے ساتھ سولر پینل کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ یوں جتنا درجہ حرارت بڑھے گا اتنی ہی زیادہ کارکردگی متاثر ہوگی۔ یاد رہے کہ درجہ حرارت سے مراد ماحول کا درجہ حرارت نہیں ہوتا، بلکہ سولر سیل کا اس وقت کیا درجہ حرارت ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ماحول کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور اسی ماحول میں پڑی ہوئی کسی چیز کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ہی دھوپ میں ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں مگر اسی دھوپ میں رکھے ہوئے لوہے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ سولر پینل کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو میرے خیال میں میدانی علاقے جن کا درجہ حرارت گرمیوں میں زیادہ تر 35 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، ان کے لیے پولی کرسٹلائن بہتر ہے۔ وہ علاقے جہاں پر ضرورت سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور درجہ حرارت زیادہ تر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، ان کے لیے تھن فلم بہتر ہے۔ زیادہ تر شمالی علاقہ جات یعنی ٹھنڈے موسم والے علاقوں کے لیے مونو کرسٹلائن بہتر رہتا ہے۔ یاد رہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے سے سولر سیل خراب نہیں ہوتے بلکہ بجلی بنانے میں کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جب درجہ حرارت کم ہوگا تو بجلی زیادہ بنانے لگ جائیں گے۔ پاکستان کے عام میدانی علاقوں میں گرمی کا ایک ایسا دن جس میں سارا دن دھوپ ہو، اس پورے دن میں اگر مونو کرسٹلائن اور پولی کرسٹلائن کی کل بجلی کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً برابر ہی ہوگا یا پھر نہایت معمولی سا فرق ہوگا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت مونو زیادہ بجلی بناتا ہے اور پولی کم۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو مونو کرسٹلائن کی کارکردگی متاثر ہوتی جاتی ہے اور پولی کرسٹلائن بجلی زیادہ بنانے لگتا ہے، اور پھر شام کے وقت واپس مونو کرسٹلائن زیادہ بجلی بناتا ہے۔ یوں دونوں کی کل بجلی تقریباً برابر ہی رہتی ہے، البتہ سردیوں میں اور ٹھنڈے علاقوں میں سارا سال مونو کرسٹلائن زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر میرا مشورہ مانے تو عام میدانی علاقوں والے حضرات پولی کرسٹلائن سیل لگوائیں، اور جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے مونو کرسٹلائن بہترین رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات اور وہ یہ کہ مونو کرسٹلائن خریدنے والے حضرات ذرا احتیاط اور دھیان سے خریدیں، کیونکہ کچھ لوٹ مار مچانے والے دکاندار حضرات مونو اور تھن فلم کے ملتے جلتے رنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گو کہ دونوں کی ساخت میں فرق ہوتا ہے، مگر تھن فلم کو فریم کرنے سے پہلے اس پر سفید اور چمکدار سٹیکر کچھ اس انداز سے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے جیسے یہ مونو کرسٹلائن کے سیل ہیں، اور چمکدار لائنیں ٹیبنگ وائر ہیں۔ فرض کریں اگر آپ 100 واٹ کا پینل خریدتے ہیں تو پھر چاہے مونو کرسٹلائن ہو یا تھن فلم دونوں ہی پورے 100 واٹ دیں گی، مگر احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ ایک تو تھن فلم زیادہ جگہ گھیرتی ہے اور دوسرا یہ مونو کرسٹلائن کی نسبت کافی سستی ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مونو کرسٹلائن کی قیمت میں تھن فلم خرید لیں۔ شمسی توانائی پر منتقل ہونے کے حوالے سے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بجلی کے لوڈ کو LED لائٹس کو اپنا کر کم کر لیا جائے، جو کہ بہت کم کرنٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ ان کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے۔ یہ مہنگے تو ہو سکتے ہیں مگر طویل المیعاد عرصے کے حوالے سے کفایتی بھی ہوتے ہیں۔
اسی طرح انورٹر والے ریفریجریٹر، فریزر اور ایئر کنڈیشنرز بھی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی قیمت عام مصنوعات کے مقابلے میں 30,000 روپے سے زائد ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات مل چکی ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے آپ کی ہیلپ کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔